پہلے کبھی میں نوکری پیش کرتا ہوں تو رفت شاہ جی کو لفظ پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے. آج انہوں نے جو مجھے 2-3 مرتبہ جملہ کہا ہے وہ دہرانے کے لائق نہیں ہے. کوئی ایسا لفظ نے کہا کہ تو وہ میں نے ادھر نہیں کہنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ ہم قرآن حدیث کی طرف بڑھیں ایک مرتبہ ذرا نام علی کے سارے مسکرائیے. جب انسان ہنستا ہے نا پہلے یہ دیکھ لیجیے پنجابی میں اسے بھی منہ کہتے ہیں اسے بھی منہ کہتے ہیں. بس مثال میں اپنے برکی کان چ نہیں پاتا منہ چ مارنا تو اسی کو منہ کہتے ہیں. دوسرا میں تیرے منہ سے مارنا اس کا مطلب ہے اسے بھی منہ کہا جاتا ہے اسے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. انگلش میں آپ اسے کیا کہتے ہیں اور اسے اسی طرح عربی میں بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں عالم جی اسے کہتے ہیں وچ اسے کہتے ہیں فم. فرق ہے یعنی یہ جو منہ ہے جس میں آپ بولے ڈالتے ہیں اسے فم کہتے ہیں. جب انسان کا چہرہ ہنستا ہے تو اس کا در کھلتا ہے. آج کے بعد نہ کہنا کہ 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا, نہیں علی دیکھ کے ہنسا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر بھائی اونچا نعرہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح کے میں نے 2-4 تحفے دینے چونکہ میں ادھر پڑھا اتنا ہوں مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا چھوڑا ہے. اتنی میں نے اپنی نوکریاں پیش کی ہیں لیکن مہربانی سید والے کا حکم بھی پورا کرنا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہلکا لباس کے ساتھ بولتے رہنا ہے. پنڈی کا اسٹائل یہ ہے کہ پہلے تھوڑا بولتے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑا ہو پھر تھوڑا ہو. جب ذاکر مرنے والا ہو جاتا ہے پھر صحیح بولتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ذاکر مجھ جیسا ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ یہ پڑھتا ہے کہ بادشاہی رسالت کے ہاتھوں پہ تھی. تو والدہ محترمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب سے ابھی آیا ہے نہ بولتا ہے اور نہ دیکھتا ہے, نہ اس نے ابھی تک ڈب کھولتے ہیں بابا جی ایسے ہی ہے, نہ آنکھ کھولتی ہے. سرکار نے مجھے دیجیے یہ رحلے رسالت پہ قرآن ناطق آیا. علی مولا نے آنکھ کھولی. سب سے پہلے فرش پہ, فرش پہ تو پرانی بات ہے, فرش پہ جس ذات کی علی پاک نے زیارت کی وہ حسین کے نانا زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. آخری حلالی تک کی آواز ممبر تک آئے تو پھر حق ادا ہوتا ہے. اللہ کی آواز آئی میرے حبیب علی نے اپنی آخری آنکھ کا مجھے مطلب ہے علی نے اپنی آنکھ کا افتتاح تیری زیارت سے کیا ہے. جب میری طرف سلام کرتے آج سے علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی بات ہے. بسم اللہ آپ کے ہاتھوں کو سانس نکل جانا ہے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سانس لگے ایک ہاتھ دو ہاتھ میں نہیں کیا وہ چکانا ہے مولا آپ کو سانس. اب میں جناب کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو کفر کا بدمہ لگتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے تاکہ ذرا پیغام بھی ہو جائے اور جشن بات ہو جائے. اتنا زیادہ سیریز ہو نہیں بیٹھا تھوڑا سا مسکرائیے. آج جشن ہے آج تھوڑا اپنے ہنسے جانا ہے پھر میں جملہ پڑھوں گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. 2-3 ایسے تحفے ہیں جو میں نے کبھی بھی میرے خیال ہے غالباً اور کہیں شاید پڑے ہوں جانا پنڈی میں دھوکلتا میں یا ارد و گرد میں نہیں پڑے. وہ تحفے میں سمیٹ کے آپ کے لیے لایا ہوں. تحفہ دینے کے لیے تھوڑا سا انسان کو چہرہ مزید پیارا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا تھوڑا ہنسنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ خوش ہو کے وہ تحفہ آپ کے پاس ہدیہ کر سکے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلا تحفہ دے رہا ہوں. بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ذاکر کہتا ہے نبی نے کہا, شاہ جی کبھی ذاکر کہتا ہے رسول نے کہا. کبھی آپ نے پوچھا کسی ذاکر سے کہ من فرق ہو گئی نہ ہونا دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جو نوجوان ہیں جو کم از کم مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں بچے بیٹھے ہیں آپ بتا سکتے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ آئیے میں جشن علی کے صدقے میں تحفہ دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو یاد رکھیے ادھر شرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ قبلہ سے پوچھیے جو آپ کی 4 معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں سے ایک کے رائٹر ہیں مطلع یاد الفقیہ کے شیخ صدوق رحمہ اللہ جو 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. وہ جملہ لکھتے ہیں چھٹے بادشاہ کا آپ کا کام ہے کہ اپنے پتر کا نوکر کا ساتھ دینا. وہ لکھتے ہیں جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں, اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ
1,24,000 کولمبیا ہے. شادی کے میں سے 313 بڑے رسول ہیں, جسے قرآن 30 پارے کی کالی پٹی میں کہتا ہے دل کا رسول فضل نماز آواز کی مہربانی. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولو العزم منتخب کیے. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت داؤد اور میرے مصطفیٰ. پھر ان 5 اولو العزموں میں سے اون شادی اللہ نے ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منتخب کیا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, یہ ہے وجہ کفر ہماری. لوگ کہتے شیعہ کافر ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے 1.25 انبیاء کی یہ طاقت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے ہم 313 رسولوں جیسے 313 رسولوں کی یہ جرم نہیں بھائی مہربانی وہ یہ کہہ سکے ہم 5 اولو العزم جیسے اور باقی 5 اولو العزم کی یہ طاقت اور پاور نہیں وہ یہ کہہ سکے ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. اسی لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ کی قسم, علی ولی اللہ کی قسم, نبی جیسے نہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جو بالکل محمد جیسا ہو اسے علی یہ ہے ہماری وجہ تسمیہ کفر. ہمارے علاقے میں پھر سے کالی سیاہی کے ساتھ لکھا جا رہا ہے کافر کافر شیعہ کافر. میں اس کم میں کھول جا کے اینکر کے لے کے آ سکتا ہوں صدقے. لوگ کہتے ہیں تو ذاکر ہے وہ سالم. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا یہ تو پرانا جملہ ہے نا کہ اس نعرے میں 3 کافر ہیں 1 شیعہ ہے. بابا جی ایک لفظ ہے, ہو سکتا ہے بعد میں سامعین کہیں گے پتہ نہیں کہ کیا کہہ گیا کیونکہ عالم دین ہے. اس لیے بابا جی آپ تائید فرما دیجیے گا اگر یہ میرا جملہ صحیح ہے تو آپ بتائیے گا. سیرت امیر المومنین پہ میں نے ایک لفظ کا بھی آنے بتا. مفتی جعفر حسین آپ اللہ برجاتی لکھتے ہیں کہ مولا علی کے جو باقی 3 بھائی تھے نا ان کی ایج کا آپس میں فرق تھا 10 سال کا. بابا جی میں ٹھیک ہے میرے کو یعنی حضرت پاک علی سے ظاہراً 10 سال بڑے ہیں جناب جعفر, جناب جعفر سے ظاہراً 10 سال بڑے ہیں جناب عقیل, اور جناب عقیل سے ظاہراً 10 سال بڑے ہیں جناب طالب. ایک کھاڑا لگتا تھا کشتی کا, یہ سیرت میرے مومن سے پڑھا ہوں, ریکارڈنگ ہوگی عالم دین موجود ہے. اس میں جو بھی پہلوان آتا بابا انشاء علی مولا علی کے سامنے ظاہر سرکار کی یہی ہے 7 8 میکسیمم 10 سال, اور مولا علی یوں جیسے حیدر کرار کھڑا ہوتا ہے یوں کھڑے ہوتے کھاڑے میں. جو پہلوان آتا ہے سرکار اسے بچھاڑتا ہے. کسی نے کہا ابو طالب یہ جو بھی پہلوان آتا ہے علی اسے گرا دیتا ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں علی ڈال دیتا ہے, گرا دیتا ہے یعنی بچھاڑ دیتا ہے. آج ایسا کرتے ہیں کہ تو اپنے کسی اور بیٹے کو بھیج اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اتنے میں حضرت جعفر تیار آگے بڑھے, 10 سال علی سے بڑے ہیں. شاہ جی میرے مولا نے یوں پکڑا گرا دیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب عقیل آئے, میں علی سے لڑتا ہوں, کھیل کھڑے سرکار نے پھر گرا دیا. تیسری مرتبہ جناب طالب آئے مولا علی کے سامنے, سرکار نے ملا یہ دونوں شادیں چل کر دی. ایک آواز ہو آئی جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے, کہا چچا ایسا کیجئے ان تینوں بھائیوں سے کہیے اکٹھے علی سے لڑیں تاکہ بچپن میں علی کو تینوں سے لڑنے کی عادت ہو. جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے وہ بلند علی سرکار بہت شکریہ. عالم دین کی تحید ہوگی مالک آپ کو سلامت رکھے. سامنے نے بولتے ہیں دوسری وجہ رسمیہ, اور وہ وہی ان کی ساتھ میں پرانا اعتراف. میرا جی چاہتا ہے پہلے میں 2-3 پرانے اعتراف پڑھوں اس کے بعد شروع کرتا ہوں. کیوں کافر 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 شیعہ کافر. میں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے. میرے سامنے 10 سے 12 لوگ تھے جو غیر شیعہ تھے, ان کے سامنے میں نے دعا مانگی ہے اس نعرے کے سامنے کافر کافر شیعہ کافر. اگر جناب کا عقیدہ میری دعا سے میچ کر جائے پھر آپ نے تائید فرمانی ہے, میچ نہ کرے بے شک آپ مجھے روک سکتے ہیں. مہمان آپ کو پتا مولا علی کی شان میں جشن ہے, مہمان آتے رہیں گے. آپ نے 2 منٹ کے لیے ممبر کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ آج میں تھوڑا سا ہنسا ہوں. بابا جی کو پتا ہے اس کے بعد ایک ڈیوٹی ہے, ورنہ میں 1.5-2 گھنٹے پڑھنے کے لیے تیار تھا. میں آپ کے ممبر کی چونکہ محبت فرماتے ہیں پاک بھی آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. آج تھوڑی سی مجبوری ہے ذرا, اس لیے آپ نے ذرا جلدی میرے ساتھ رہنا تاکہ میں جتنا شاید مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ
नहीं पढ़ा की हो गए नॉलेज गुस्सा करेगा। मैंने दुआ मांगी, मैंने कहा मेरे अल्लाह 70-72 लोग, देखिए 70-72 नहीं कह रहा, 70-72 या 70-72 लोग मिल के कहते हैं कि शिया काफिर हैं। उनके सामने मैं कह रहा हूं, मैं तो परवरदिगार चल तू भी मान जा, तू भी कह दे कि शिया काफिर है। 70-72 की तुमने बात मानी ना कि शिया काफिर है, ठीक है तू भी कह दे, ऐलान कर दे, मैं अल्लाह भी कहता हूं शिया काफिर है। अब एक बात हमारी मिस्कीन भी मानेगा ना, जब तू 72 की बात मान रहा है, एक मस्कीन बातचीत करने वालों की एक मान ले, अगर दुआ मैच करे तो कोई उसे नहीं करे, कौन सी? मैं कहा परवरदिगार ये कहते हैं हम काफिर हैं, तू भी कहते काफिर है, एक मान ले, एक इनकी मान ले, एक हमारी मान ले, एक क़यामत के दिन हमें वही रखना जहां अबू तालिब होगा। जनाब सहीदा आपको सलाम। अच्छा जी, दूसरा इतराज, अच्छा आपको पता है कि नहीं पता नहीं, आपको यकीनन पता होगा कि अब सफेद गाड़ी इतनी दिन से आया तो काबे का इनकार हो रहा है, नहीं पता? मैं इस ब्लाक में से हर बात का पता होता है आपको। झूठ है जो कहते हैं कि अली काबे में आया, आपने कोनो शिया बनाया है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि शायद अपनी घर से मारते लकीर है, अभी नबी से पढ़े थे लकीर है, और अल्हम्दुलिल्लाह में वो लकीर देख के हम बाबा जी इन्हीं दिनों में पिछले साल में गया था, कुरान की इस जश्न पाक की कसम है, राशिद ज्यादा था, मैं दूर से हजरत से सलाम करते ही तो आपके दूर से, क्योंकि रश पड़ा था, वो गर्दन टूटने का खदशा है, वो इस तरह की एक हांडी ऐसी होती है उसके अंदर गर्दन डाल के फिर छूटना होता है, दूर है। लोग बार बार हजरत सिंह तरफ भागते थे, और मुझे याद है मैंने कोई 500 से ज्यादा उस लकीर को चूमा था। मैं चश्मदीद दुआ हूं, और खुदा तो जैसे ऐसे लगता है जैसे वो लकीर नहीं है, ऐसे लगता है जैसे वो किसी को घर अलाटमेंट करने के लिए अल्लाह ने दस्तखत कर दी है। पता नहीं क्या समझ ली। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलाम। बाबा जी खुसूसी दुआ फरमाइए। दूसरा वजह कुफर क्या है? का दूसरी वजह आसान सी है, इखलास होगी। झूठ बोलते हैं शिया, मौला अली काबे में नहीं गई, हालांकि लकीर गवाह है। मौलवी साहब ये तो पीड़ क्यों पैंदी होया कि? अब जवाब सुनिए। मौलवी कहता है अनस से कुरान पूरी तवज्जो दाद के दुआ सुनिए बेशक, पूरी कायनात में सबसे अफजल जगह है काबा। आपको पता है काबा को उम्मुल कुरा भी कहते हैं, पता है आपको? उम्मुल कुरा का मतलब यह है कि ये सारा खला था, जमीन नहीं थी। जब परवरदिगार आलम ने जमीन बनाने का इरादा किया तो सबसे पहला जो नुकता था ना वो यही काबा था। यानी यहां से इधर देखो, यहां से यूं जमीन टूटी है। ये जो पूरी कायनात में आप जमीन देखते हैं ना, इसकी मां का नाम काबा है। जहां इस वक्त यार काले रंग का वो डिब्बा है ना काबा, इसके नीचे से पूरी कायनात में जमीन फैली है। पूरी कायनात में जो जमीन फैली है वो वहां से, इसलिए से कहते हैं उम्मुल कुरा, यानी पूरी जमीनों की मां। कहते हैं सबसे अफसर है काबा। अगर ये मान लिया, ये जुमला मैं अगर पढ़ के खुदा की कसम चला भी जाऊंगा तो हक अदा हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि अली काबे के सेंटर में आया है तो ये मोहम्मद की तौहीन है। भाई वो कैसे? तो इसलिए कि रसूल है अली से अफजल। जब रसूल काबे के सेंटर में नहीं आए तो कैसे मान लिया जाए कि अली आए? अगर ये मान लिया जाए कि अली आए हैं तो ये तो नबी पाक की तौहीन होगी, क्योंकि मोहम्मद तो काबा में नहीं आए। बंदा शिया हो, अम्मा शिया हो, जुमला खा जाए 13 रजब को सईदों की महफिल में, खुदा की कसम हो नहीं सकता। मैं कहता हूं मौलवी साहब तू अली अपने से पढ़ रहा है ना, अली हमसे सुनता है ना, तो मोहम्मद भी हमसे सुन। अली काबा में आए इसमें शक नहीं, लेकिन शियों का अकीदा यह है मोहम्मद जहां भी आए वो जगह काबा से अफजल है। और ये सजन लेकर कौमी साहब बताने वाली कई ना करे, मैं खुदा की कसम यहां आना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा धरना करने लगा जिसकी मां शिया है तो पुलिस से दाएं बाएं नहीं देखना कि अगर मैं ज्यादा जाते को डाल दूंगा तो सांस वाला कहेगा तीनों की वजह पुलिस नहीं करनी। बड़ा रास्ता होता है। मैं कहता हूं अली काबे के सेंटर में आए बाबा उनका नकीब साहब इधर शादी इसमें कोई शक नहीं कि अली सेंटर ऑफ द
کو محمد آئے نہیں وہ کھانا کھانا ابو طالب تو نہیں ہے. میں سب کے جانا جی کچھ میں سیکھ رہا محمد عالم صاحب آپ کے ہاتھوں کو سوچ کر کے آصف بھائی علی بھائی وہ جو کھانے میں مسجد کے ہاتھوں لگے جی وہ چلا مولا آپ کو سلام سرکار بہت شکریہ. تو یہ اعتراض ہے, اللہ اپنی جوانی سلامت رکھے بھائی. تو یہ اعتراض تھا کہ نوز باللہ انکار کیا جائے کہ علی کعبہ میں اور دوسرا وہی پرانا کسی کے بعد صحابہ کے منکر جیسے ہی 13 رجب 3 شعبان 15 شعبان آتا ہے تو مسجدوں میں کفر کے مرتبہ شروع. اب یہ تقریر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے, اب یہ تقریر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے. اب جو لیبر بدل کے دوسری بات کو کرتے ہیں بار بار وہی کیا صحابہ کے گستاخ ہیں. میں اس گستاخی صحابہ پہ اسی پاک منبر سے میرا جو خیال ہے 40-50 مرتبہ میں مختلف جواب دے چکا ہوں. آج میرا جی چاہتا ہے میں جواب نہ دوں, آج جی چاہتا ہے پریکٹیکل میں صحابی کی شان پڑھوں مولا امیر المومنین کی بارگاہ تک آنے کے وسیلے سے. وجہ یہ ہے اور آپ نے کھول کے بتانا ہے کہ کیا واقعی مولوی صحیح کہتا ہے کہ شیعوں کو صحابی پڑھنا نہیں آتا, نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے, یا مولوی جھوٹ کہتا ہے شیعہ صحابہ پڑھ بھی سکتے ہیں شیعہ صحابہ سن بھی سکتے ہیں. اگر آپ کی کتابوں میں 80 کتابوں سے زیادہ یہ حدیث نہ ملے چھری آپ کی شرح میری پھر بھی آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یقین نہ ہو عالم دین ہے سید ہے وہ موجود ہے وہ بیٹھے ہوئے میں جملہ کہنے لگا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جس نے وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر کو دیکھے. بھائی کیا کرو بھائی آپ نہیں بولے آپ کا خیال موبائل کی طرف جاتی ہے بابا جی جب موبائل بناتا ہے نا وہ آپ نہیں بولتے. شاہی صاحب میں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے سال جشن تک انشاءاللہ ماتمی بیٹا اللہ دے گا. آمین. اکثر کی ہے مہربانی کرو جشن کرانے کو ماڑی کی مٹھائی دے آیا کرو میرا آن جاؤ نا کوئی مٹھا شیر پڑی جائے ٹھیک ہے بھائی. شکر ہے کوئی نہیں آخیا مولوی صاحب کوئی گنجائش چھوڑو تو مٹھائی دے نا ٹھیک ہے. میرے منہ میں رکھا یہ تھی. اچھا چلے مٹھائی سے یاد ہے مجھے ایک بات بتائیے اگر یہ چیک کرنا ہو ایک جملہ میں نے یہاں پڑھا تھا مجھے یاد ہے اوپر سے اور اندر سے میٹھا یہ جملہ جو رہ گیا یہ سن لیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر چیک کرنا ہو کسی چیز میں ذائقہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے تو ناک سے بتایا جاتا ہے یا ماتھے سے؟ ناک سے چیک کرتے ہیں کیوں سر ذائقہ ناک سے چیک ہوتا ہے زبان سے پاجی کی بات چکنا کس کا ہے تو زبان میں اللہ نے قوت ذائقہ رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری مائیں بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں تو ہانڈی کو چیک کرنے کے لیے کہ مسالہ کیسا ہے وہ تھوڑا سا اوپر ڈال کے یوں کرتی ہے چونکہ پروردگار عالم نے زبان کی چونچ میں قوت ذائقہ کی حصت کی ہے. اس کا مطلب زبان سے چیک ہوتا ہے. جتنے لوگ بھی مختلف قدر کی بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے نہیں کہتے ہیں محمد میٹھا قرآن کی قسم میں تکا لگاتے ہیں کسی کو نہیں پتا کتنا میٹھا تھا. صرف ایک ذات ہے جسے پتا ہے کتنا میٹھا ہے جس نے کعبہ میں آتے ہی اپنی زبان محمد کے منہ میں لی تھی. تو کیا فرمایا جس نے بابا جی پیر سید علی اکبر قادری صاحب اللہ کعبہ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ ہی تو نبی ہیں جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ جاگ جاتا تھا. بابا جی فرمانا بالکل وہی. تو سرکار کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ پاک کیا فرماتے ہیں جس نے وقت کا عیسیٰ دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر کو دیکھے. ایمان سہرے پامنی کی جی ہوں کرو میں راضی ہوں. ایمان سے بتائیے کہ جس کا عیسیٰ ابو ذر ہو اس کا علی کیا ہو. لو جی گجرانوالہ سے نکلے ہیں وہاں پڑھا ہے چک شیعہ پڑھا ہے آپ کے پاس آیا ہے آپ کے پاس پروفیشنل ڈیوٹی ہے آپ کو پتا آج دینی ایسا ہے ہر لاکھ مصروف ہے. منبر پاک کے قسم ہے ایک لفظ اگے نہیں پڑھے
نہ پیچھے بڑھ گیا نہ حوصلہ آگے بڑھا. ایتھے ہن آمد آئی ہے کہہ دے بسم اللہ. کیسے تم کہتے ہو ابو ذر عیسیٰ جیسا ہو گیا اور ظاہر بن علی سارے انبیاء سے افضل ہو گیا؟ یہ کہاں سے نکالا؟ میں کہتا ہوں سب باتیں چھوڑیے. کرکٹ اسٹیڈیم میں کر یہاں پچ بڑی بڑی تیز ہے. صدر پنڈی کی کرکٹ تیز ہے اس لیے یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. فرض کیجیے راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے ہو جائیں اور پچ کے سینٹر میں کرسی لگے پاک حسین کے نانا کی. شاہ جی 1.25 لاکھ انبیاء خادم بن کے باؤنڈری کے ارد کھڑے ہو جائیں اور پچ کے سینٹر میں پاک سجدہ کے پاک بابا نبیوں کے افسر نبیوں کے سردار بن کے کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے. میں ہوں اتنے میڈیا والا میرے ہاتھ میں مائک ہو. حالانکہ مائک کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو. مائک تو اب نکلا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس نے سنا تھا من کن تو مولا ہو. ابھی وہ مائک کا محتاج نہیں ہے. وہ مائک کا محتاج نہیں ہے. میں کہتا میرے ہاتھ میں مائک ہو گیا کہتے ہر کہہ رہے سارے بولنا ہے میرے ہاتھ میں مائک ہو اور میں پنڈی کے سارے وہ مولوی اکٹھے کروں جو کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں یہ مولا علی کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے بڑھا کے مانتے ہیں. ارے اس میں کوئی شک نہیں. ہم سوائے مصطفیٰ کے ہر نبی سے حسین کے بابا کو افضل سمجھتے ہیں. اس میں نو شک نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. یہ پکی بات ہے. کافر تو کہتے رہے لیکن میری ریٹ سنیے. میرے ہاتھ میں وہ مائک آپ بھی سارے میرے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ میں نے جانا ہے ورنہ اسی نہ ہو تو مجھے نہ پڑھنے لینا. آپ بھی سمجھا میرے ہاتھ میں پاور مائک ہو. میں جا کے اے یوں پاک نبی کی نالائن چنوں اور مائک آگے کر کے کہوں یا رسول اللہ سارے پنڈی کے مولوی کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں یہ علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. میں سرکار کی جوتی چوم کا سوال پوچھنے آیا ہوں. یقیناً آواز آئے گی کچھ میرا نوکر علی ہے میرا بھائی علی ہے وہ کہتا ہے کہ سنونی قبلہ تفضلونی میں تو اس کا استاد ہوں. جیڑا دلی کچھ اتنی میں گل کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے سینے پہ ٹھک لگے پھر کہیں سے نہیں کرنی. میں نے ایک ہی بات پوچھی میں نے کہا یار سنا سارے پنڈی کے مولوی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بس اتنا بتا دیجیے ان پوری بھری ہوئی گراؤنڈ میں سے وہ کون سی ذات ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. بابا جی جس نے عیسیٰ دیکھنا ہوگا میرے پاجی ادھے بندے بولے وہ میرے ادھے بندے بولو گے تو پھر مجھے وہ بات سنانی پڑے گی مدھوری لوالی. مدھوری لوالی یاد ہے ہمارے علاقے میں نواب چوک ہے گجرانوالہ میں مدھو اور خلیل یہ 2 بھائی تھے چاچا. تو وہ مجھے پسند کرتے ہیں تقریباً ہر سال خمسہ خون میرا رکھتے ہیں. بھائی جی جب میں پہلی مرتبہ گیا داڑھی میں نہیں تھی میں نے محنت پڑھی تو میری چونکہ عادت ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو الحمدللہ مومنین چھڑکتے ہیں مجمع چھڑکتا ہے وہ ٹس تو ہنس کوئی نہیں. تیسری محفل میں نے پوچھا میں نے کہا بابا جی مزہ ہے بڑا بابا جی میں نے کہا بابا جی مزہ آ رہا ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ اور تو بابا اندر جگہ پتر اینکر کے اندر سونے جی اصا ہی بولنا تو تینوں کا نہیں سدیا اگر ہم نہیں بولتے ایسی بات تو نہیں ہے اسے بھائی جب سارے بولیے ایسے شان سے چلا دے گا سارے بولیے سارے بڑے بولیے جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو بادشاہ کو سلامت اگلی حدیث اپنے پتر پہ نوکر پہ یقین نہ ہو کیونکہ میں خطیب ہوں خطیب اندر سے خالی ہوتے ہیں آپ کے پاس سید عالم دین موجود ہے ان سے پوچھ لیجیے ان کا روز کا مطالعہ ہوتا ہے ان سے پوچھ لیجیے کیا میں غلط نہیں پڑھ رہا. دوسری حدیث سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کہتا ہوں آسمان نے سایہ کیا نہیں زمین نے اٹھایا نہیں ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ ہمارے بھائیوں کی 90 کتابوں میں لکھا ہے جن میں سے ایک کتاب ایسی ہے جو مکہ میں فروخت ہوتی ہے. یعنی اس حدیث پہ نہ وہابیوں کو شک ہے نہ سنیوں کو نہ شیعوں کو. آسمان نے سایہ کیا نہیں زمین نے اٹھایا نہیں. سید اعلیٰ ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. شادی 5 بندے بولو تو میں راضی ہوں. اس کا مطلب ہے صحابہ میں صدیق ابو ذر ہے. اگر یہ حدیث 73 فریقوں میں سے کوئی بندہ کہے ضعیف ہے چھری آپ کے شاہ میں میری گردن کاٹ کے کتوں کھلا دیجیے خدا کی قسم سچ ہے. آسمان نے سایہ کیا نہیں زمین نے اٹھایا نہیں
ایسے شخص کو جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا ہو. اس کا مطلب ہے صدیق ابو ذر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پہ، مسجد نبوی صحابہ کرام کا مجمع کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. دوڑتے ہوئے جناب ابو ذر آئے اور سانس ہانپ رہا تھا، جیسے مطلب بہت زور سے آتا ہے نا، ایسے ہانپتے ہوئے آئے. سیدھا ممبر پاک کے پاس دونوں ہاتھ پاک رسول کے پاؤں پہ لگائے، قدموں کا بوسہ لے کے نوکروں کی طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، انہیں بتائیں گے کہ آپ نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے. بس سنو صحابیوں سنو، میں وما ینطق کا مصداق محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں. آسمان نے سایہ کیا نہیں، زمین نے اٹھایا نہیں. ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، 13 رجب ہو، سونے سونے پھول پہ ہو، سادات کا مجمع ہو، لوگ رہتا ہو، جہاں کاظمی سادات کی اکثریت ہے، یہاں کوئی بندے آتے ہیں، یا سید آتا ہے یا سیدوں کو سلام کرنے والا آتا ہے. تیسرے کسی حرامی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو گستاخ سادات ہو، یہاں یا سید آتا ہے یا سیدوں کا نوکر آتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے آپ نے آواز مدد کرنے لگی. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نا کہ میں سب سے سچا ہوں. کہا یا رسول اللہ، آپ کی گواہی صداقت، آپ کی شہادت صداقت کی قسم، آپ کے مجھے سچا کہنے کی قسم. ابھی ابھی میں شہیدوں کے محلے سے گزر رہا تھا، صحرا کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے چکی چل رہی تھی، مگر چلانے والا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا. یہ کون تھا؟ سرکار میکائیل علیہ السلام تھا، جو کائنات کو رزق بانٹنے کے بعد اپنا ماتم بنانے نے میری بطور کی چکی بھی آتا ہے، میری بازو کہتا ہے شیعہ کافر ہے. مولوی صاحب کے قرآن کے فیصلے سے جس بطور کا نوکر علیہ السلام ہو، اس سے شہادت رینا کیسے آیا؟ بابا جی مولا آپ کو سامنے رکھے سارے آخری بھائی تک مل کے بادشاہ کو سامنے اور شاہی بابا جی یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے لائیو تو نہیں آ رہا، لائیو تو نہیں ہے تو پھر خیر ہے، کیونکہ لائیو جو میں میرے گاؤں میں شکایت کری جائے گی. ساڈے پنڈ ایک بندہ ہے جی جو دودھ میں زیادہ پانی ڈالتا ہے، اس کا نام صدیق ہے. میں ممبر کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ہر مذہب میں 2-4 صدیق بھی ہوتے ہیں حضرت کے نام اور 2-4 صدیقہ بھی. شاہ جی قبلہ کعبہ موجود ہے. اگر میں اس دور کے مطابق بات کروں خدا کی قسم تو شاید غلط نہ ہو، شاید کہہ رہا ہوں، ورنہ عالمی دین مجھے بتا سکتے ہیں. عالمی دین کا کام ہوتا ہے غلط پڑھائی پہ واجب ہے ٹوکنا. اگر ذرا سے مسئلہ بنا تو شاہ جی کسی اعتبار سے میرا لحاظ نہیں کریں گے، ویسے مجھے مہمان سمجھتے ہیں، کیونکہ گمراہی پھیلانا عالمی دین کی موجودگی میں یہ عالمی دین بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لیے بابا مجھے روک لیں گے. یہ جو مباہنہ کے صیغے ہیں نا، ابناءنا و بناتکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و، اس کا ترجمہ پتہ ہے آج کے دور میں کیا بنتا ہے؟ آج کے دور میں یہ بنتا ہے کہ ڈیبو بس تیار تھی، ڈیبو رکشا نہیں، GLA نہیں، ڈیبو تیار تھی. کیونکہ سیے بتا رہے ہیں کہ بڑی بس رسول نے کھڑی کی تھی، بڑی مبادلہ کے لیے. گئے کتنے؟ صرف آپ نہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ گئے، فاطمہ رضی اللہ گئے، حسن رضی اللہ گئے، شاہ جی وکیل صاحب حسین رضی اللہ گئے. تو تو رضی اللہ چنگاڑی پر لگتا مجھے پتا ہے. میں کہتا ہوں رحمت اللہ کہیں گئے تو یہی تھے نا. آپ کو علیہ السلام بارے میں نہیں ہے نا، آپ کہتے ہیں رضی اللہ گئے. ویسے مولوی صاحب آپ کو پتا نا ایک جملہ میں جو لکھا کہتا ہوں، اے چوڑی والا جملہ آ گیا، دعا کے لیے سارے تیار ہیں. مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام نہیں، یہ سارے رضی اللہ تھے، اور بس کھڑی ہے ڈیبو، بہت سارے بیٹے، بہت ساری عورتیں، بہت ساری جانیں، بس ڈیبو، سواریاں بالکل 5، گئے صلی رسول کے ساتھ 4، اور تو کہتا ہے فائدہ ہو تو جشن ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ چاروں رضی اللہ تھے. مولوی صاحب بیچارے شیعوں کی زندگی میں تو انہیں رضی اللہ کہتا ہے. اچھا لیا اگر تیرے ہی مذہب کا کوئی لڑکا تجھ سے سوال کرے کہ مولوی صاحب اگر جانے والے یہ رضی اللہ تھے یا بھرے مدینے میں کوئی اور رضی اللہ نہیں تھا؟ آپ کو سلام آپ کو سلام سچ تو میرے کہنے کا مطلب شدید کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر محلے میں 2-4 صدیق بھی ہوتے ہیں اور 2-4 صدیقہ ہوتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ جب لفظ صدیق کہا جائے تو مجمع چپ ہو جاتا ہے. پتہ ہے آسان ہے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, دودھ میں پانی ڈالنا ہوگا تو مانیے تو بسم اللہ. مذہب جعفری میں آپ لوگ تھوڑا کھل کے ہنسنے کیونکہ جشن ہے. چلو اللہ آپ کو ساتھ رکھے. بابا جی صحیح تھا. مذہب جعفری میں صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے اور اسی وقت ہو کو عربی میں کہتے ہیں فا. فا ویسے فا کے 9 معنی ہیں مغربی میں, لیکن فا کا مین معنی کیا ہے؟ فوریت. جب میں فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اللہ کہتا ہے جب فرشتوں جب میں آدم میں روح پھونک لوں تو فقعوا فوراً سجدے میں جھک جاتا ہوں. فا کا مطلب کیا ہے؟ یا سارے بولے فا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سید بیٹھے ہوئے, یعنی فا کا مطلب ہے بلا فاصلہ فوراً. فا کا مطلب ہے بلا فاصلہ فوراً, یعنی جو حکم فا سے پہلے ہے بغیر فاصلے کے فا کے بعد ہے. سارے بولنا. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا من تم تو مولا ہو چل کے جانا صحابی جس کو لگا صحابہ تو ہر مہینے میں عرض کر رہا تھا کچھ صدیق اور کچھ شیعہ کسے کہتے ہیں. بھائی جان اپنے بھائی کی گفتگو سے ابھی تنگ نہیں ہوئے, بور تو نہیں ہو رہے. مجھے بتا دی شاہ جی پن پتا نہیں گل کری لو جی 9 51 ہو گئے. بابا جی 2 منٹ اور پڑھ لیں. آدھا گھنٹہ ہے. اچھا پتا کیا ہے, 10 بجے کا ٹائم تھا اور میں نے پوچھا تھا تنگش ہونے کے لیے. میں نے پہلے اپنے سرکار سے پوچھا تھا بابا جی فرشا جی سے کہ بابا جی اس طرح کا وہ ٹائم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے لے کے رات 1 بجے تک تم جب چاہو آ سکتے ہو. انہوں نے کہا تھا ایک بنیشور. تو میں نے یہاں رابطہ کیا, شاہ جی نے فرمایا کہ آپ 10 کا ٹائم دے دیں, ورنہ میں کہنا کا دے دیتا. اب چونکہ ٹائم دے چکے ہیں ہم, اب 9 منٹ رہ گئے, آپ کو پتہ جاتے ہوئے 15-20 منٹ لگیں گے. پھر بھی میں آپ کی محبت کی خاطر آپ کی نوکری کرتے ہوئے آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے مولانا کے صدقے میں 2 جملے پھر مزید اور بھی کہتا ہوں. پر ایک بات تو سن لو, بڑی مزید کر کے شیعہ صدیق کسے کہتے ہیں جو کہہ دے ہو جائے. اور شیعہ صدیقہ بھی کسی کو رشتے دار کی وجہ سے نہیں کہتے. شیعہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جس نے کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے. بھائی بولیے گا بھائی قاعدہ کے بارے میں نام ایک بار مجھے نہیں بیٹھا. بابا جی شیعہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جس نے کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے. ایک مرتبہ ہاں نام بتائیے آج جشن ہے بات بھی ایک بات. آج شہیدوں کے محلے میں جشن ہے اور میرا خیال ہے سوائے ربیع الاول کے سب سے بڑا جشن ہے, سوائے مصطفیٰ کے سب سے بڑا ہے. وہ پھر اے داد جشن ہم کے لیے بڑی شیعہ صدیق سے کہتے ہیں جو بھرے مجلے میں کہتا ہے جب تو عورت تھی مردوں میں کیا کرنا ہے. جی سید دادا, جی سید دادا بادشاہ اور کے ہاتھوں میں سلام لگے سارے سید منڈا بادی ان کا بابا مولا آپ کو سلامت رکھے. جب تو عورت تھی شاہ جی مردوں میں کیا لے رہے ہیں. اچھا فوراً ہوا کہ بلا اوقات موجود ہے بس پاک حسن صدیق اکبر نے جملہ کہا اٹھا تھا دوڑ پڑی. گجرا والا سے پٹھان بڑی دور ہے. پتا پتا پٹھان شروع ہوتا ہے پنڈی اسلام آباد اور ادھر چاہیے ادھر بولے نا یار ادھر کیسے ہوگی پنجاب لاہور کے بعد سندھ ہو جاتا ہے بلوچستان. آپ کو پتا ادھر ہے وہ کے پیچھے آپ کے پاس آپ سے بہتر پٹھان کو نہیں جانتا کیونکہ ابھی آپ کے ہمسائے ہیں اور کچھ پٹھان بھائی شاید اگر بیٹھے بھی سن بھی رہے ہیں پیس رکھا دی. ہم نے تو پٹھان پاس دیکھے ہیں جو چنے اور مکئی کو جو ہمیں تیار کرتے تھے کبھی کبھی نکلے میرا بات. آپ کے پاس الحمدللہ بہمار ہے پٹھان. آپ کو پتا ہے نا پٹھان ایسے بولتے ہیں کہ عورت آیا اور مرد گئی. یہ گل ٹھیک ہے سب کے یعنی مذکر مؤنث کہتے ہیں نا. ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ عورت کو کہتے ہیں عورت آیا اور مرد کے بارے میں مرد اس کا مطلب الٹ کہتے ہیں. شاہ جی اگر ایسا نشہ پہلے آیا ہو
آپ سید ہیں بابا جی, آپ کا مولا کی قسم آپ مجھے بتا دیں, 50 جگہ میں تمہیں سان ہو کے پتا تھی, ورنہ میں کہہ کے چلا جاؤں گا. ہو سکتا ہے ابھی وقتی طور دانت کم آئے, بعد میں نشہ لکھیے. جب شاہد جب آواز آئی نا جنگی عہد میں, اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ, کہ لوگوں مصطفیٰ مارے گئے, ایک عورت نے برقع سنبھالا مدینے سے. اس عورت کا بیٹا قتل ہوا جنگی عہد میں, شوہر قتل ہوا جنگی عہد میں, حتیٰ کہ باپ مارا گیا. اس نے برقع سنبھالا, ایک یوں لیا چلی. کسی نے پوچھا بی بی کدھر ہے؟ کہتی ہے سارا بول رہا ہے, کہتی ہے میں اپنے ابے کے لیے نہیں جا رہی, بطول کے بابا کے لیے جا رہی ہوں. کیونکہ ایک آواز گونجی ہے بابا جی, ایک آواز گونجی ہے, اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. بابا جی بیٹھے لوگ تو پوچھیں گے میں ٹھیک کروں گا نہیں. اس عورت نے کہا میں میدان کی طرف جاؤں گی اور میں جا کے اصل خبر لاتی ہوں کہ زہرا کے بابا کو خیر تو ہے نا, چونکہ باپ بیوی کی میں کنیز ہوں, میں اپنے منو اپنے پیو کی پرواہ کو نہیں, میرے لکھ باپ بھی ہوں لکھ بیٹے بھی ہوں, وہ تو مصطفیٰ کی جتی میں قربان ہے, مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں. میں تو جا رہی ہوں بطول کے بابا کی خبر لینے کے لیے. اتنا میرا دل کرتا ہے جتنی اماں شیعہ اور حر بول رہے باقی شیعہ بیٹھے ہوئے, وہ تو باپ بیوی کو لاد ہے, وہ تو بولی پڑے گا نیا نیا شیعہ چپ رہے نہیں بولے سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ پرابلم. وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے اور حسن رسول سید یہ چپ رہا. پھر جب قبر میں کچھ میری ماں ڈالی گی میں کہوں گا یاد ہی تیرے جو ہمیں والد تھے اور تیری اولاد کی بیٹی سید بیٹھے تھے اور جملہ کھا گیا. اتنا بڑا جملہ ہے میرے بند کر کے کوئی بھائی اس جملے کو ضائع نہ کرے. لفظ بڑھ ہے تو مہربانی میں نے بریک پہ آ کر کہا ہے کہ اللہ کرے میں آپ تک پہنچا دوں. ادھر سے یہ بی بی کی خبر لینے, ایتھے میرا دل کرتا ہے پٹھان بن کے ادھا جملہ آکھاں. ہوں تسی نام ہی نہ بولے تو خیر ہے, کل بولنا ہے یاد کر کے اپنے پتر کو فون کر کے کہتے واہ جی واہ, تو میں راضی ہوں. میرا دل کرتا ہے میں ایتھے پٹھان بن کے ادھا فکر آکھاں. جنگی عہد میں ادھر سے عورت جا رہا تھا, بابا جی خدا کی قسم ایسے مجمع ہونا شامی شاہی ایسے مجمع ہو عالم دین کی تو نہ پرچے ہوتے ہیں نہ کوئی خاص ہوتی ہے, کیونکہ آپ آدھی بات سمجھ لیتے ہیں تو جدو اتنی گل نہیں کرنی پرچہ کر اٹھا تھا دوڑ پڑی. ایک میں نا سال کا کیا کوئی اٹھا تھا دوڑ پیچھے. اچھا یہ فکر جو ہے نا میرا خیال ہے آج سے 20-25 سال پہلے جب میں بالکل جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا اس ایج کا تھا تو ہمارا کوٹ شاہ ایک سادات قانون سادات کا مرکز ہے. ہماری کوٹ شاہ میں 95% سادات ہیں, جن میں سے 80% قانونی سادات ہیں اور باقی جو بچتے ہیں وہ نقوی سادات ہیں, اور کچھ لوگ ہیں تو ہم جیسے سیدوں کے نوکر ہیں اور وہ بھی شیعہ, کوئی غیر نہیں. تو اس لیے وہاں مرکز ہے, بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں. میں نے وہاں پہ علماء کو سنا, میں 2 کے نام کا خطبہ کے فاضل علامہ فاضل حیدری, مولانا اسماعیل صاحب, فاتح بشیر ٹیکسن آپ کے قریب والے, ایسے علماء جب وہ اس طرح جملے پڑھتے تھے شادی تو وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے تھے. کیسے؟ یہ جو میں بھی جملہ پڑھ رہا ہوں وہ یوں کرتے تھے, جملہ پڑھنے سے پہلے یوں, اور کچھ عالم تو یوں کرتے تھے تاکہ وہ جو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں نا ہر بھائی وہاں تک پہنچ جائے. وہ تھے پرانے دور کے خطیب, تب مجمع اتنا سامنے نہیں تھا. الحمدللہ اب جس دور کے ہم خطیب ہیں ہم سے کروڑ گنا بہتر لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں. اس لیے نہ میں نے ہاتھ یہاں مارنا ہے نہ میں نے ہاتھ یہاں مارنا ہے, میں میری گل ہی کرنی ہے, ہر حلال نہیں سمجھ رہا ہے. ایک جو ہی سرکار نے کہا اٹھا تھا دوڑ پڑی, خدا کی عظمت کے بابا اونچا جی اس کا قد چھوٹا نہیں ہوا تھا, صرف ہاتھ یہاں آئے تھے, قد وہی تھا, بیوی بن گیا, قد وہی تھا, بیوی بن گیا, قد وہی تھا, بیوی بن گیا. جو ہی کھاگی مولا حسن ابن حیدر کو ڈھونڈ کے کہاں جاتی ہے, یہاں ہو تاکہ زمانہ دیکھے جو بھی میرے بابے کی ولایت کا منکر ہو کہنا قد کا لمبا بھی ہو تو بنیگر کا زمانہ. اگر اس کی وضاحت چاہیے تو پھر جشن کے بعد قبلہ بابا سے پوچھیں گے میں نے کیا کہا. تو یہ چیز بابا جی تب سے بابا جی ہنس رہے ہیں, حالانکہ مجھے پتا کہ میں نے جو کہا ٹھیک کہا ہے.
हम आपको मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी अब मैं एक ऐसे सिद्दीक का नाम लूं जो पाक हसन बादशाह से भी बड़ा सिद्दीक है। ये मैंने क्या कह दिया? मौला हसन से भी वो सिद्दीक है मौला हसन का पाक बाबा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, यफर को बैनल हक के बल बातिल। अली फारूक आजम है, अली सिद्दीक अकबर है, और अली वो जात है जो हक और बातिल के दरमियान तमीज करती है। मेरा अकीदा क्या है ये फिर कभी पूछना, लेकिन हमारे भाइयों की किताब में लिखा है, हमारे भाइयों की, मैं 3 बार कह रहा हूं, हमारे भाइयों की किताब में है कि मौला अली किसी यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे, और उसने ताना देते हुए कहा कि यार वैसे तो आप कहते हैं कि कायनात हमारा सदका खाती है और मजदूरी आप मेरे बाग में करते हैं। सरकार ने देखा और फरमाया पहचान अना सिद्दीकुल अकबर, अगर मैं हुक्म दूं तो तेरे बाप की दीवार सोना हो जाए। बाबा जी बताइएगा इतने में हो गई थी या नहीं? बाबा जी फरमाने की हो गई थी, वो सोना हो गई। एक बचपना ने यूं एनुलाई आंखों से देखा और दीवार से मुखातिब होके पाक सही फरमाते हैं पंजाबी में, नहीं वडिये तेजे, जब मैंने कहा नहीं वडिये कालिए, बड़ी फास्ट बनती है। कोई भी दीवार पाक अली के सामने ऊंची आंख से नहीं देखती, कोई भी दीवार, सारी दीवारें कायनात की डरती हैं। पता क्यों? वो ये सोचती है कि जब इसके सामने अल्लाह के घर की दीवार नहीं टिकती यार तो अभी समझ तो समझे इसमें तो बाबा जी मौला आपको समझ रहे नहीं, बट ये कौन है? बड़ी तेजबंदी है, सारे बोलो भाई कुछ नहीं कर रही। अगर जनाब ने ये जुमला अच्छा सुना मेरा बड़ा तोहफा है, और वो बहुत ही बड़ा तोहफा है, और वो ऐसा तोहफा है जो मैंने शायद आपके इस पाक मार्गा में कभी नहीं पढ़ा। मेहरबानी करके मेरा साथ आ जाए इस गल से अगला पढ़ना। बड़ी तेज मिलती है। जब अली ने कहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे हुक्म से पहले सोना हो जाए? दीवार को जुबान लगी और अपनी जुबान में कहती है पाक मुर्शद जलालियों वाले गाजी के पाक बाबा, जब तूने कहा था ना कि अगर मैं कहूं तो सोना हो जाए, इस कुत्ते यहूदी ने दिल में कहा था कैसे? मैंने मान के दिखाया कि जी मौला आपको समझ रहे भाई, सरकार बहुत शुक्रिया। एक इल्मी तोहफा लीजिए, मौला अली के सदके में एक इल्मी तोहफा लीजिए। आपको पता है कि जितने भी तर्जमा है कुरान के मजहब जाफरी के मुताबिक, क्या आपको पता है कि उनमें से सबसे अव्वल बेहतरीन तर्जमा कौन सा है? आपको पता है? हजरत अल्लामा क़िबला सैयद फरमान शाह साहब लाहौर जाते हैं। सैयद फरमान शाह साहब का तर्जमा ऐसा तर्जमा है बाबा शाह जी, आप हाजी सकते बाबा जी, उसको सन ये मिली है क़िबला काबा बैठे हुए हैं कि जो बड़े सगीर पाक हिंद में उर्दू जानते हैं ना, वो उलमाए उर्दू यानी चाहे शिया है चाहे सुन्नी, वो सारे मिल के कहते हैं कि अगर अल्लाह का कुरान उर्दू में नाज़िल होता तो वैसे आता जैसे फरमान शाह कहता है। सैयद फरमान शाह साहब ने हाशिए पे कुरान के तर्जुमे के हाशिए पे जुमला लिखा है। क्या वो फरमाते हैं कि मौला अली मिंबर पे बैठे हैं और माली का मिंबर तकसीम कर रहे हैं। इधर से एक बंदा उठा जिसके कम से कम सही दो 7 अब्बे थे। क्यों कहा मैंने? उसका जुमला सुनिए। और कहता इदल या अली फाइनक लम तादिल, कभी कभी फा विकार इल्लत भी आती है, ठीक है बाबा जी मेहरबानी। कहता या अली इंसाफ कर, तूने इंसाफ नहीं किया। इदल फाइनक लम तादिल, अली अदल कर, तूने अदल। सारे बोला नहीं, एक जूही से जुमला कहा काजी साहब बादशाह ने यूं रुकन बोला और उसकी आंखों में आंखें डाल के पिंड को इशारा करके सरकार कहते हैं यार हाथ दो भाई, अब कुत्ते भी अली पे एतराज करेंगे। मैं आलिम दिन सैयद की मौजूदगी में कह रहा हूं, मुझे जश्न अली की कसम सारे कूफे ने देखा, 2 टांगों पे चलता हुआ आया था बाबा जी, 4 टांगों पे भागता हुआ चला गया। मेरे बड़े मुझे दस के नहीं कि जब नया कुत्ता मोहल्ले में आता है तो पुराने क्या करते हैं? नहीं काटते हैं, सारे कुत्ते पड़ गए। अब चूंकि बाबा जी वो शक्ल का कुत्ता था, अंदर से इंसान था, वो उस तरफ चला जिस तरफ उसका घर था।
الغدیر، یہ تحفے ہوتے ہیں، اس لیے داد کے ساتھ ساتھ، نعرے کے ساتھ ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ ہنسی مذاق عبادت ہے اگر کسی کی توہین نہ ہو. یاد رکھیے مزاح المومن عبادت ہے. پوچھیے سرکار فرماتے ہیں مومن کو خوش کرنا عبادت ہے اگر کسی کی کسی طرف سے مجبور نہ ہو. تو ہنسے کے ساتھ ساتھ نعرے بھی لگائیں، داد بھی نہیں، لیکن علمی بات کو غور کریں. یاد رکھیے جب سے پیغمبر اعظم نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جب سے کیا ہے بابا جی تقریباً 13.5 سال ہو گئے گہری کا تعلق، تب سے لے کے آج تک ایک گل یاد رکھنی ہے داد کے بغیر، مذہب جعفری میں جتنا کام الغدیر والے حضرت علامہ عبد الحسین امینی نے کیا ہے اتنا کام کسی اور عالم دین نے نہیں کیا. آمین کیا کرنا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ اس کتے کی جو بیوی تھی نا وہ شیعہ تھی اور علی جو ولی اللہ کی کٹر قائل تھی اور وہ روٹیاں پکا رہی ہے. اور چونکہ وہ بابا جی اب پتہ ہے سارے شعراء کے انہوں نے شعر نظم کیے ہیں، بابا جی جانتے ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں، تو شعر پڑھ رہی تھی، وہ روٹیاں بنا رہی ہے جس کا بندہ کتا بن گیا اور ساتھ شعر پڑھ رہی ہے. شعر کا ترجمہ میں جناب کی زبان میں کرتا ہوں، آپ کی پاکیزہ زبان کی آواز ہمت کھانی چاہیے. بابا جی روٹیاں پکاتے پکاتے کہتی ہے یا علی تیرا ثانی سوچنا بھی بےمانی، یا علی تیرا ثانی سوچنا، ماننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی. اتنے میں بابا جی وہ کتا سیدھا ایسے گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی گردن کو دروازے کے اندر گھسا، اس نے دیکھا ہے کچن پیڑا آٹا توا روٹی تو کتا. اس نے بابا جی اس نے چمٹا پکڑا، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اسے جس سے آپ کو کھڑی کرتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کئی اونچا کہتے ہیں کہیں نیوا کہتے ہیں، ہم میں چمٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو بابا جی ایک وہ چمٹا اور چمٹا چمٹا کہتی ہے ہٹ مرے، وہ ڈر کے کتا تھوڑا سا پیچھے، جیسے وہ پیچھے ہوا تو پورا دروازہ کھلا. جب پورا دروازہ کھلا جیسے آپ بیٹھے ہیں پورا پنڈ سامنے، ایک بابا شاہی آگے بڑھ کہتا ہے او سارے بولنا بھائی او بیٹی تو نہ ماری، اور یہ کتا نہیں تیرا بندہ ہے. چمٹا پھینک دیا، انہوں نے کہا بی بی تیرا بندہ کتا بن گیا. تو ہنس رہی ہے؟ کہتی ہے نہیں ہنسنے کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے میں اسے ہر روز کہتی تھی علی کو نہ بھولا. بابا جی آخری جملہ ایک تحفے کے طور پہ 10 سات ہو گیا بابا جی، میں 10 بجے تک پہنچنا تھا، آپ مہربانی ناراض سے جاؤ. ایک جملہ آپ کے جائیے، اور میں نے یہ جملہ پہلے کبھی نہیں پڑھا کیونکہ میرے ذہن کو مطابق انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اگر دہرایا بھی جائے تو تحفہ ہے آپ کے لیے، جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا آپ کو فائدہ ہوگا. لفظ آپ سمجھا علی کس جگہ آئے؟ پوری کائنات میں شاہ جی میرا مولا علی وہ واحد سید ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے. کتنی عزت والا دین ہے آپ کا، کیسی عزت والا دین ہے میرا مولا علی وہ واحد سید ہے جس کا. میں نے بابا جی کو دیکھا، کیونکہ عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے، میں نے بابا جی کو دیکھا تو ادھر سے میرا کان ادھر تھا، 80% لوگ بولے ہیں، 20% ابھی چپ ہیں. وہ کون سے لوگ چپ ہیں؟ جو ذرا میری طرح تھوڑا دماغ رکھتے ہیں، اب ان کو بھی دماغ رکھنا چڑھنا. لو جی بھائی جی شیعہ ماما کے پتر اینڈ کر لو، اگر پھٹ کے اندر سے داد رہا ہے میں پھر سیدوں کا نوکر کیوں ہوں؟ پوری کائنات میں مولا علی وہ واحد سید ہے شادی جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے اور نیلے پیلے نہیں. نیلے پیلے نہیں بنتا بلکہ کیا ہے کپڑے پہنتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے سمپل سی کہ اوپر الماری بنی ہوئی ہے کتابوں کی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا. وجہ یہ ہے کہ اس کی چابی تھی جناب ابراہیم کے پاس، اور جتنی منتیں مرادیں نظریں نیازیں پیسے کب آتے تھے سرکار ابراہیم وہ یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں. آپ نے سنا نا کہ ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا تو سارے پیسے لگاتے تھے مخلوق خدا پر.
ایک حرام زادہ خاندان ہے جو شروع سے سیدوں کا دشمن ہے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں سیدوں سے کہ میں نے خاندان کہا، اس لیے کہ جو سیدوں کا دشمن ہو اس کا خاندان نہیں ہوتا، یہ میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ کریں کہ جو پیسے ابراہیم کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو بڈھے کی صورت میں ابلیس ظاہر ہوا، عالم دین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بغیر لطیفے اور بغیر ہنسی مذاق کے کہہ رہا ہوں، ابلیس جب بھی ظاہر ہوتا ہے نا بڈھے ہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا اچھا، اس نے کہا ایسا کرو کعبے جیسا کعبہ پردے والے کا بنا، جو لوگ دور سے آئیں گے پیسے لینے کے لیے انہیں کیا پتا اصل کون ہے نظر کون ہے۔ انہوں نے کعبہ بنا دیا، لوگ رکھتے والوں تے چوکھے سجدو، کچھ لوگ میری طرح کے ہیں، باقی سارے سید ہیں، آواز نمبر تک ہونے چاہیے، بن گیا کعبہ۔ حرام زادوں کی پرانی عادت ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا گھر بنایا کرتے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ جانے اگلے سال اسٹیشن میں کون شامل ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کس پسند میں تمہارا نہیں لکھا ہے، اس لیے مہربانی کرنی ہے، میں ہوں آپ ہو کیا پتا اگلے سال کا، مہربانی کر کے آخری جملے وڈی دعوت دینی ہے کہ میں دو ہزار سلام کر کے تمہیں جا رہا ہوں۔ اچھا کعبہ بن گیا، ذرا بھی ہمیں کھا رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ بیوی نے پوچھا جناب حاضرہ نے اسماعیل کی ماں، سرکار کی بیوی نے پوچھا خلیل خدا کیا ہوگا؟ کہا اسماعیل کی ماں جتنے پیسے ہیں میں حلال کی طرف ادار ہوں اور وہ حرام کی طرف ادارے ہیں، اب کیا؟ کہا آپ اللہ کے دوست ہیں، 5 12 14 دائر کیجیے وہی لیجیے۔ سرکار نے فون لگا مالک کیا کریں؟ کہا ابراہیم حاجرہ سے کہہ اپنے جہیز والا بڑا صندوق کھولے، اس میں ایک کالے رنگ کا بڑا کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ نکال کے کعبے کے اوپر ڈالے تاکہ زمانے کو سمجھ آئے جو کپڑے کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے